اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ جب داتا علی حجویری نے لاہور میں مسجد کی بنیاد رکھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد کا محراب تو ٹیڑھا ہے، اور پھر لوگوں نے دیکھا مسجد کے اندر سے کعبہ شریف نظر آنے لگا۔ ایمان افروز کرامت۔ حضرت داتا علی حجویری نے لاہور میں جب دین حق کی تبلیغ شروع کی تو لاہور میں ہندو دھرم پورے عروج پر تھا۔ ہندو پروہتوں کو اپنے دھرم پر بڑا ناز تھا، وہ کلمہ حق سننے کو بالکل تیار نہ تھے، مگر آپ داتا گنج بخش تو آئے ہی دلوں میں نور بھرنے تھے۔ آپ غیر مسلموں کو جہاں کہیں موقع پاتے خدائے واحد پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ اگر کوئی آپ کے پاس چل کر آتا تو اسے بھی توحید و رسالت کا درس سناتے، ایمان لانے کی طرف مائل کرتے اور اس کے صاحب ایمان ہونے کی دعا بھی کرتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ لوگ آپ کی دعوت حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی شہرت پورے لاہور میں پھیل گئی کہ اللہ کا ایک ولی لاہور میں آیا ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ لاہور کے حاکم کو آپ کی توحید و رسالت کا علم ہوا تو وہ نفرت کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور پوچھا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مسلمان آ کر اپنا دین پھیلا رہا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو؟ فوراً اس مسلمان کے تبلیغ کے سلسلے کو بند کرو اور اس فقیر کو شہر سے باہر نکال دو۔ لاہور کے حاکم کا حکم ملتے ہی سپاہیوں کا ایک دستہ حضرت سید علی حجویری کی قیام گاہ پر آ گیا۔ آتے ہی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا ایک دوست، اللہ کا ایک ولی ایک جھونپڑی کے اندر اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوا ہے، ذکر الہی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لاہور کے حاکم نے بھیجا ہے، آپ کو یہاں سے نکال دیں، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے ہندو دھرم کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب ختم ہو جائے اور دین اسلام پھیل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی توحید کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں تاکہ غیر مسلموں کی آخرت درست ہو جائے اور میں دین حق پر ایمان لے آئیں۔ سپاہیوں نے آپ کی باتیں سن کر کہا، ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ آپ نے کہا، میں تو یہاں اللہ کی رضا اور اسی کے حکم سے آیا ہوں۔ اب جو بھی میرے ساتھ ہوگا اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ آخر حاکم کے بھیجے ہوئے سپاہی سختی پر اتر آئے اور انہوں نے آپ کی جھونپڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر آگ نہ لگی۔ کوشش کے باوجود سپاہی داتا صاحب کو وہاں سے جانے پر مجبور نہ کر سکے۔ واپس لوٹ کر حاکم کو سارا واقعہ سنایا کہ وہاں ہمارا کوئی بس نہیں چلا۔ حاکم نے یہ بات سن کر اپنے سپاہیوں کو ڈانٹا اور کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ اس فقیر کو ضرور کسی نہ کسی طریقے سے شہر سے باہر نکال کر آتے۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے حاکم لاہور کے محل میں آگ لگ گئی اور وہ قابو سے باہر ہو گئی اور بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اٹھی کہ کل رات میں اس فقیر کی جھونپڑی کو جلانے والا تھا، شاید اسی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ اس خوف سے اس کا دل بیدار ہو گیا اور وہ خود چل کر حضرت سید علی حجویری کی قیام گاہ پر آیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اس سے درگزر فرمایا اور اسے معاف کر دیا۔ جو ہی اسے اللہ کے ولی کامل سے معافی ملی تو اس کے محل کی آگ خود بخود ٹھنڈی ہو گئی۔ آخرکار وہ آپ کی روحانی طاقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ولی جہاں کہیں بھی گئے وہاں سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی، کیونکہ مسجد اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ اس لیے حضرت سید علی حجویری کو جب لاہور میں آئے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ نے سوچا کہ اب یہاں مسجد کی بنیاد رکھی جائے تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں اللہ کی عبادت کے طریقے سکھائے جائیں۔
اور نماز کی عملی تعلیم دی جائے۔ اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے اپنے عقیدت مندوں میں مسجد کی خواہش کا اظہار کیا۔ چند ساتھیوں نے مکمل تعاون کا اظہار کیا، چنانچہ ایک روز مسجد کا تعمیراتی سامان اکٹھا کر کے مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔ آہستہ آہستہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آخرکار کچھ دنوں کے بعد مسجد تعمیر ہو کر مکمل ہو گئی۔ ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر دیکھا کہ مسجد تو بن گئی ہے، لیکن اس کا محراب کعبۃ اللہ کی سمت یعنی مغرب کی طرف بالکل سیدھا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ آپ نے لوگوں کا اعتراض سن لیا۔ جب مسجد ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو مدعو کیا اور کہا، آؤ سارے اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ آخر نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس کے بعد نماز کی جماعت کھڑی ہوئی۔ آپ نے خود امامت فرمائی۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آؤ دیکھو کہ قبلہ کس طرف ہے۔ جو انہوں نے سب لوگوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسجد سے کعبۃ اللہ نظر آنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو مکرم رکھنے کے لیے مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک تمام حجابات کو درمیان سے اٹھا دیا۔ آپ نے کہا، دیکھو جس مسجد سے براہ راست کعبہ نظر آ رہا ہے، کیا وہ ٹیڑھی ہے؟ سب لوگ اس بات پر حیران ہو گئے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم اور با کمال ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعتراض کو کس شان سے دور فرمایا۔ تمام اعتراض کرنے والے بڑے شرمسار ہوئے کہ ہم نے حضرت سید علی حجویری کی تعمیر کردہ مسجد پر اعتراض کیا۔ کیا دل ہی دل میں بڑی شرمندگی کے ساتھ آپ سے معذرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کرامت میں نے پیارے بھائیوں یہ کرامت میں نے کتاب مقامات اولیاء سے پڑھی ہے، باقی اللہ عالم کیا سچ ہے۔ آپ کی یہ کرامت اس دور میں کافی مشہور ہوئی۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔